فاتحہ۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطحي الطهام الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس مطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد علیہ. قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں ارشاد احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر تلاوت کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں ارشاد احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے اس خیر کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا. خیر، اچھائی، نیکی، بہت سے الفاظ ہیں. لفظ خیر جو ہے ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں. ذرہ برابر بھی شر کرے گا، اس شر کا انجام بھی اس کے سامنے آئے گا. شر، شرارت، شر، خباثت، شر، برائی، شر، گناہان کبیرہ، شر، گناہان صغیرہ، شر، غیبت، شر، پیٹھ پیچھے دوسروں کو کہنا، شر، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے حقائق کو چھپانا، شر، سچائیوں کے اوپر پردہ ڈالنا، شر، کسی خیر کو اس لیے نظر انداز کرنا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، شر، بد نفسی کا وہ کمال جو نیک نفسی کی تعلیم تو دیتا ہو لیکن خود بد نفس ہو. شر، وہ واعظ کہ جو خود اپنے نفس کو بدترین خباثتوں اور حسد کا شکار بنائے ہوئے ہو اور دوسروں کو نیکی کی اور اچھائی کی تبلیغ کرنے میں کسی وقت نہ چوکتا ہو. شر، وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے. شر، وہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے. شر، وہ جو حاجی حج کرتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے. شر، وہ زکوٰۃ دینے والا جو زکوٰۃ دیتا ہو غریبوں میں اترانے کے لیے. شر، وہ خمس دینے والا جو خمس کی رقم دیتا ہو احسان جتانے کے لیے. شر، وہ چندہ دینے والا کار خیر میں جو اپنے قبر کا پتھر اپنی بنوائی ہوئی عمارت میں دیے ہوئے چندے کے لیے لگوانا چاہتا ہو. شر کی قسمیں اتنی ہیں کہ اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں شاید اس جملے کی قیمت مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کی سماعت کے حوالے ہے کہ شر کی قسمیں اتنی ہیں کہ ان کو گننا ممکن نہیں ہے. خیر اتنا محدود ہے کہ ہر ایک میں پایا جانا ممکن نہیں ہے. پڑھ دیں
ذرا غور کرنا، خیر بہت محدود ہے. خیر کی حد یہ ہے کہ خیر کے لیے رسول نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو ولادت سے اور آخری سانس تک خیر کے لیے مخصوص کر دیا. بلکہ اللہ نے خیر کو جب معراج کی حد عروج پر پہنچایا، معراج کی حد عروج پر، تو اس معراج کی حد عروج کا نام ہے ذات ختیم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس معراج جس کے پیچھے سے کوئی اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں خطا ڈھونڈی جا سکے؟ نعوذ باللہ. کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلطی ڈھونڈی جا سکے؟ کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی کسی کو اذیت دینا رسول کے لیے ممکن نہیں ہے نا؟ اب یہ بتائیے کہ ایک سوسائٹی چل رہی تھی، ایک معاشرہ چل رہا تھا، کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ جوا کھیل رہے تھے، کچھ لڑ رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حاوی ہو رہا تھا، سر کٹ رہے تھے، کمانیں کڑک رہی تھیں، تیر سنسنا رہے تھے، نیزے لچک رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، گھوڑے دوڑ رہے تھے، غبار اڑ رہا تھا، اور جب زیادہ دھول اڑ جاتی تھی تو انسانی خون سے اس کے اوپر چھڑکاؤ بھی ہو جاتا تھا. اور اپنے گود میں لٹا کے ماں بچے کو یہ بتانے رکھتی تھی کہ تمہارے دادا نے اتنے قتل کیے، تمہارے باپ نے اتنے قتل کیے، تمہارے پردادا نے اتنے قتل کیے، تمہارے چچا نے اتنے قتل کیے، تمہارے نانا اتنے بڑے قاتل تھے، تمہارے ماموں اتنے بڑے قاتل تھے، تمہارے پھوپھا اتنے بڑے قاتل تھے، تمہاری پھوپھی بہت ظالم تھی. دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں رہا، اب اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے کانوں پر ہے، میری زبان پر نہیں ہے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو اس سوسائٹی کی منظر کشی کی دیار انیس و دبیر کا پروردہ ہوں، تو کوشش کرتا ہوں قصہ یہ کہ مجھ میں کوئی جوہر نہیں ہے، میں ایک ماضی کے شکستہ آئینے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، مگر یہ کہ میرے اندر خیر کی صورت نظر آئے نہ آئے، شر کو پہچاننے کی صلاحیت بتائیے. سب کچھ ہو رہا تھا، وہی مبعوث ہوئے تھے رسالت کے لیے، چپکے بیٹھے رہتے اور ڈھونڈتے جو اچھے لوگ ہیں چپکے ان سے کہتے بھائی اسلام قبول کر لو. جیسے گھر میں اطاعت گزار زوجہ موجود تھی خدیجہ، اللہ نے خانہ کعبہ سے ایک تحفہ دے دیا تھا 13ویں رجب کو پیدا ہونے والا، وہ بچہ 10 برس کا ہو گیا تھا. اچھا وہ 10 برس کا جب ہو گیا تھا تو وہ کام عجیب و غریب کرتا تھا. وہ بچہ یہ نماز پڑھتے تھے دونوں میاں بیوی، رسول اللہ اور جناب خدیجہ، یہ شوہر اور زوجہ. وہ بچہ جو تھا وہ نماز سے پہلے گھوم پھر کے دیکھ لیتا تھا چاروں طرف کہ ادھر سے تو کوئی نہیں، ادھر سے تو کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ سامنے تو خدا ہے مگر خطرہ 3 طرف ہے، ادھر خطرہ ہے. وہ بچہ بھی نماز میں چونکہ
نماز شروع ہوتے ہی وہ بچہ دیکھتا تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو یہ معلوم تھا کہ رسول کے ہاتھ بندھے کہ کھلے. جو پیچھے سے آ کے جماعت میں کھڑے ہو گئے ان کو کیا معلوم کہ رسول کا سامنے کا حلیہ نماز کیا ہے. ایسے ہی جناب خدیجہ کی ایسی کوئی خاتون، علی کا ایسا کوئی بچہ ملتا جاتا، چپکے چپکے سمجھاتے جاتے کہ اللہ ایک ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی خم نہیں کرنا چاہیے. انبیاء 1,24,000 ہیں، میں آخری ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہے اور شوہر کی اطاعت واجب ہے جیسا کہ جناب خدیجہ کر رہی ہیں. بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے جیسے کہ علی کر رہے ہیں. یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ ابو طالب میرا خیال رکھتے ہیں. اپنی بات اپنے گھر والوں تک، اپنے خاندان تک، پھر کوئی غیر آ جاتا اور وہ پوچھتا کہ بھئی آپ کس قسم کے، آپ تو اس سوسائٹی سے الگ کے نظر آ رہے ہیں، یہ تو بڑی گھٹیا، بڑی لڑاکو، بڑی جنگجو سوسائٹی ہے، اس معاشرے میں آپ ایک ہی شریف شخص دکھائی دے رہے ہیں مجھے، اور 2-3 آپ کے خاص لوگ ہیں، 4-5، اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کو سمجھا دیتے کہ بھئی تم فارس سے آئے ہو، عجم سے آئے ہو، ایران سے آئے ہو، تم عربی زبان کو شاید اتنا نہ جانتے ہو جتنا عرب جانتے ہیں، تو لو سن لو، میرے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، کچھ سورے سنا دیتے، سلمان کو چپکے سے بتا دیتے. کوئی آدمی تھا جو زر کو ٹھوکریں مارتا تھا اور فقیروں کی خدمت کرتا تھا، وہ قریب آتا اس سے چپکے سے کہہ دیتے کہ بھئی اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو مجھے مان لو. اچھا خاصا پوجا پاٹ چل رہا ہے، جو 365 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے نے مارے غرور کے اپنا ایک خدا تراش لیا ہے، کوئی فلسفہ نہیں. دیکھیے وہ جو عرب تھے ان کے پاس نہ کوئی میتھالوجی تھی نہ کوئی تھیالوجی تھی، نہ ان کے پاس کوئی عقیدہ تھا نہ کوئی عمل تھا، صرف غرور اور تکبر اور ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کا جذبہ تھا. اس ماحول میں ایک مرتبہ کوہ فارا کی بلندی سے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. غرور اور تکبر اور ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کا جذبہ تھا. اس ماحول میں ایک مرتبہ کوہ فارا کی بلندی سے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. قول لا الہ الا اللہ، نجات مل جائے گی، فلاح مل جائے گی. پوری سوسائٹی دشمن ہو گئی. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے وہ بہنوئی تھا کسی کا، تو بہن کے بھائی نے بہن کے شوہر کو اتنا پیٹا کہ ادبرا کر دیا. اب سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا ان لوگوں کا جو رسول اللہ کے چاہنے ماننے والے تھے اور جو رسول کی بات مان رہے تھے. اب وہ بھوکوں مرنے لگے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، سوسائٹی نے ان کو الگ کرنا شروع کر دیا. ابھی تو ہمارے آبا و اجداد کے جو واہمے ہیں اور جو تخیلات ہیں اس کے خلاف کسی راستے پر جا رہے ہیں، اور پھر یہ تو بہت ماحول خراب کر دیں گے. یہ جھوٹوں سے کہہ رہے ہیں، سچ بولو. یہ بے ایمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ امانت داری برتو. یہ ظالموں سے کہہ رہے ہیں کہ تلواریں پھینک دو. نماز کی سب بناؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے بندوں سے جھک کے ملو. تو بائیکاٹ شروع ہوا. اب وہاں پر دولت بہت سسرالی تھی، سسرالی دولت بہت تھی. خوائلد کے خزانے تھے جو بیٹی کو ملے تھے. جہیز میں بہت کچھ لائی تھیں.
اب جناب خدیجہ نے ایک دن رسول گھر میں آئے، چہرے کا رنگ ہوا ہوا تھا، تو جناب خدیجہ نے کہا آپ پریشان کس بات پہ ہیں؟ دیکھیے زوجہ وہ ہے جو چہرے کا رنگ دیکھ کے شوہر کا مزاج سمجھ جائے. وہ بیوی قابل لعنت ہے جو شوہر سے کچھ کہے نہ شوہر کی اطاعت کرے بلکہ لپک لپک کے گھر سے نکلی جائے. جناب خدیجہ نے کہا آپ کے چہرے کا رنگ بہت بدلا ہوا لگ رہا ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. رسول نے پریشانی بیان نہیں کی تھی اپنی. کہا بی بی جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور میرا کلمہ پڑھا ہے اور میرے کہنے سے اسلام قبول کیا ہے، ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، بیچارے بھوکے ہیں. جناب خدیجہ اپنے گھر کے ایک حجرے میں گئیں باہر آئیں، گئیں باہر آئیں، گئیں باہر آئیں. عدد سنیے گا، 72 مرتبہ خدیجہ اپنے ایک حجرے میں گئیں، ایک، ابھی اور حجرے ہیں گھر میں، ایک حجرے میں گئیں باہر آئیں. اتنی دولت لا کے رکھی کہ دولت رسول کے اور خدیجہ کے درمیان پردہ بن گئی. چلے جائیے، خرچ کیجیے، کھلائیے پلائیے، ان کے فاقے تو ہوئیے. ہیں امتی رسول کے، نمک حقار ہیں خدیجہ کے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماضی کہاں پہ یاد آتا ہے. ابھی سنیے گا، میں ابھی جناب خدیجہ کی طرف پھر ابھی واپس جاؤں گا. یہ جو دولت تقسیم ہوئی ہے، ابھی اس میں دعوت ذوالعشیرہ بھی ہے، اس کا بھی ذکر تھوڑا سا کرنا مناسب ہوگا. تو اب 3 اور 4 کے درمیان جناب سیدہ کا سن تھا. اللہم صل علی. جناب سیدہ گھر سے نکلی اور دیکھا رسول نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اور کچھ لوگ ایک بڑا سا پتھر مل کے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چل کے یہ محمد کی پیٹھ پر رکھ دو، یہ سجدے میں ہیں، ان کو دبا دو اس پتھر سے. جناب سیدہ نے ان کی آواز سنی، چہرے دیکھے، ایک بچہ 3 اور 4 برس کے درمیان کا سن ہے، کہنے کی ہے میری ماں کے نوکرو، میری ماں کے نوکرو، تمہاری یہ مجال کہ خدا کا رسول سجدہ کرے اور تم اس کی پیٹھ پر پتھر رکھو. مڑ کے دیکھا خدیجہ کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی نہیں، خدیجہ کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی نہیں، خدیجہ کی بیٹی ہے. یہ دیکھیں بہت ذلیل تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مگر نمک حلال تھے. مالکہ کی بیٹی نے منع کیا، یہ پتھر رکھو، چلو اپنے گھر چلتی ہیں، ان کو کرنے تو اپنے طریقے سے عبادت. رسول اللہ نے سنا کہ میرے سجدے کو پتھر کے بوجھ سے سیدہ نے بچایا. کہ بیٹی تو نے میرے سجدے پر احسان کیا ہے، اس کا بدلہ دے کے مروں گا. اب تیرا بیٹا سجدے کی حالت میں میری منہ آ جائے گا، نہیں اٹھاؤں گا. پھر واپس چلتے ہیں اسی مکے کی اسی سوسائٹی میں جو بہت ہی برہم تھی. اب اس میں یہ ہوا کہ جناب خدیجہ نے کہا ایسا کیجئے
کہ دعوتیں کرنا شروع کیجیے، کھانے پہ بلائیے، کھانے پہ بلائیے۔ اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ختیجہ کے پاس دولت تو تھی، مردوں میں کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے نا جو دعوت میں بلائے، جو انتظام کروائے، جو باورچیوں سے بکوائے۔ اب کوئی کافر تو یہ کام کر نہیں سکتا۔ اب رسول نے کہا چچا ابو طالب، آپ نے بڑی زحمتوں سے مجھے پالا ہے، اب یہ زحمت بھی آپ ہی کیجئے، لوگوں کی دعوتیں ہونا ہے، مجھے اعلان رسالت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ کہ بھتیجے کوئی حد نہیں، جناب ختیجہ کی دولت، ابو طالب کی محنت، دسترخوان بچ گیا۔ اس وقت جتنے اچھے کھانے ہو سکتے تھے وہ سب رکھ دیے گئے، اور رسول کونے میں چپ کے بیٹھے ہیں، ابو طالب خاطر کر رہے ہیں، اور لوگ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ ارے لوگ بھائی تم تو تکلف کر رہے ہو، اور تم تو بدو عرب ہو، تم تو نوچ کے کھا لینے والے ہو۔ بھر لو پیٹ، جتنا پیٹ بھرنا ہے بھر لو، خوب کھاؤ کھاؤ۔ اب سب کے پیٹ بھر گئے، دسترخوان اٹھایا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو، اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، قرآن اس کا نام ہے۔ تو کھانا کھا کے دیکھیے، ہنس رہے ہیں، نبی ہاں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان سے ملیے، اللہ کی کتاب ان پر اتری ہے۔ ہاں، یہ کہہ کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا اب پوچھو اپنی زوجہ سے، اگر وہ آمادہ ہوں تو کل پھر ایک دعوت کر دی جائے۔ یہ جو کھا کے گئے ہیں ان کو اور کھلاؤ، ہو سکتا ہے کہ آج کا نمک اثر نہ کر کے سکا ہو، وہ کل کھانا ہے، بھر کے لایا۔ پھر دوسرے دن پھر دعوت ہوئی۔ اب اس کے بعد سب کھانا کھایا۔ یہ قصے کیونکہ میں کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جو قرآن سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہی میں اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہوں۔ الفاظ، انداز، ادا میری ہے، وہ قرآن کی ہو نہیں سکتی۔ قرآن علی و نبی سے بہتر کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، اس کے بعد اس کے ترجمے کروں تاکہ آپ کو میری قابلیت ثابت ہو کہ مجھے بہت سی آیتیں یاد ہیں، یا میں حافظ جی ہوں، خدا نخواستہ۔ تو بھائی اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کر دیتا۔ اب یہ سب اتنا امکان میں ہے نہیں، اور نہ اتنی لمبی تقریریں کرنے کی عمر میں ہوں میں۔ تو اب دوسرے دن پھر سب آ گئے، خوب کھایا۔ پھر رسول نے کہا، پھر رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجیے، ایک مرتبہ آپ مجھے اپنا بلائیے، بہت خاطر مدارات کیجیے، اس کے بعد آپ مجھ سے کہیے کہ یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے اور یہ عقیق کی ہے، یہ انگوٹھی جو ہے یہ فیروزے کی ہے، یہ میرے گھر میں جو تعزیہ رکھا ہے یہ گنگا جمنی ہے، سونے چاندی سے بنا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے یہاں کھاؤں گا، پیوں گا، اچھا خانے کی زیارت کروں گا، آپ کی تصویر دیکھوں گا، کہوں گا، آپ کی بات پر یقین نہیں بھی آئے گا، نہ میں سنار نہ میں جوہری، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کھلایا ہے، چلو ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اگر میں کسی شریف کی اولاد ہوں، اگر میں نے شریف ماں کا دودھ پیا ہے تو باہر جا کے آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، آپ کا نمک کھا کے آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ اگر شریف ماں کا بیٹا ہوں تو دوسرے 2 دن گزر گئے، پھر تیسرے دن آئے۔ اچھا 3 دن کھلانے کے بعد چوتھے دن رسول اللہ سے میں نے کہا کہ حضور آج میرے کہنے سے دسترخوان بچا دیجئے، فرمایا چپ ہے میرے امتی جاہل،
چپ خاموش. سرکار میں تو چپ ہوں, میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا کہ 3 موقع باطل کو دیے جاتے ہیں. دیے جاتے ہیں, باقی روز روز کا قصہ نہیں ہے. اب اسی میں بہت سے ایسے تھے کہ جو اس میں سے مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. اب پیٹ سے پڑھا کہ زبان سے پڑھا, دل سے پڑھا کہ دماغ سے پڑھا. اب وہی رسول آخری حج کے بعد واپس آ رہا ہے. اب وہی رسول آخری حج کے بعد واپس آ رہا ہے. لیکن مختلف مناظر جوڑ کے میں خیر کی کمی اور شر کی زیادتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ میں کسی اور امت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, امت محمدیہ کا ذکر ہے. اس کا سکھوں سے, عیسائیوں سے, ہندوؤں سے, بدھسٹوں سے, یہودیوں سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہم اپنے اندر کی بات بتا رہے ہیں. اب 1,24,000 لوگ غدیر کے میدان میں رک گئے. رسولوں کا روکو. جب بلال حبشی سے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں آواز دے کے واپس بلاؤ. غدیر کا میدان, حبش کا رہنے والا سیاہ فام, دل روشن ہو گیا تھا. کہ میں کیا کہہ کے بلاؤں. میں کہو رسول آواز دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, آواز دو. اذان دیتے ہو, مؤذن ہو. تو دیکھو اگر کسی بچے سے کہا جائے پہلی مرتبہ اذان دینے کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر تو وہ اتنا نروس ہوگا کہ بھول جائے گا اذان دینا. لیکن کوئی آدمی اذان دینے کا عادی ہے تو اس کے لیے ایک اعلان کر دینا کون سی بڑی بات ہے. اچھا پھر اعلان یہ کہ رسول بلا رہے ہیں, آگے بڑھ گئے, واپس آ جاؤ. رسول تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہ کیا کہہ کے بلاؤں. رسول نے ایک جملہ دیا بلال حبشی کو. کسی صحابی کو یہ جملہ نہیں دیا جو اس سیاہ فام حبشی شخص کو دیا. کہو حی علی خیر العمل. خیر عمل کی طرف چلو. تو اب سمجھے خیر کا مرکز کہاں ہے. خیر کا مرکز رسول ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. خیر کا مرکز مکہ بھی ہے, خیر کا مرکز مدینہ بھی ہے, خیر کا مرکز دیگر اطباعت عالیات بھی ہیں. لیکن اعلان خیر کا مرکز غدیر کا میدان ہے. اب 1,24,000 لوگ جمع ہیں. ایک طویل تقریر. آخر میں پوچھا ہے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میرا حق ہے کہ نہیں. سب نے کہا ہاں آپ کا حق ہے. ابھی کسی کو معلوم نہیں ہونے والا کیا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ لاک ڈاؤن میں یہ اس وقت 6-7 لوگ ہو گئے ہوں گے بیٹھے جو ہیں میرے سامنے. آپ کے سامنے مجھے بات کرنے میں نہ مائک کی ضرورت ہے, نہ باکس کی ضرورت ہے, نہ ہارن کی ضرورت ہے. کیونکہ آواز لاؤڈ کرنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ محرم میں کرونا کی وبا سے رخصت مل جائے گی اور وہی بارونق مجمع وہاں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سب زندہ سلامت رہیں اور وہ مجلسیں اعضاء خانے سب آباد رہیں. اور جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے دنیا میں وہاں آزاداری اسی شان سے ہو جو کرونا کی وجہ سے اس سال نہیں ہو پا رہی. تو اب ایک بات بتائیے کہ رسول تقریر کر رہے ہیں 1,24,000 میں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سن نہیں پا رہے ہیں. 1,24,000 لوگ ہیں. اچھا ڈیزرٹ ہے, صحرا ہے, دشت ہے, ریگ ہے اور دوپہر کا وقت ہے. سنیے ماحول ایسا تھا کہ بہرا بھی نہ کہہ پایا کہ ہم نہیں سن پائے. نہیں, بہرا بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نہیں سن پائے. کیونکہ اگر کسی نے نہ سنا ہوتا تو بعد میں کسی سے پوچھتا تو کہا کیا اتنی دیر دھوپ میں بٹھا دیا ریت پر جلتی ریگ پر, اور بولتے چلے گئے. اس کے بعد
ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں. پسلیوں سے پکڑ کے، پسلیوں سے، پہلوؤں سے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے ہاتھوں میں بلند کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ خود چھپ گئے. یہ جگہ کہاں سے تھی؟ کہا بھائی ایسا تھا کہ یہ جو اونٹ کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے، جس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو پالان کہتے ہیں فارسی میں. پالن شتر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ہمارے بچے بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں، کیونکہ ایک ہی ماحول کی سنتے ہیں. اور تو ان کا کہ وہ اونٹوں کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے کور وغیرہ ڈالا جاتا ہے، وہ اتنے وہ کروائے تھے کہ بہت بلندی پہ پہنچ گئے تھے. رسول اللہ ممبر بنایا تھا، تو ممبر رسول سے آخری تقریر کیا ہوئی ہے؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، پروردگار اس سے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اللہم انصر من نصرہ، جو علی کے کام آئے اس کی مدد فرما. اب چپ ہو جائیے سرکار، آپ رحمت للعالمین ہیں، اب کچھ نہ کہیے گا. یعنی بات مکمل کروں گا، علی کا معاملہ ہے. مصلحتیں تم دیکھو، موقع تم دیکھو، محل تم دیکھو. میرا ممبر مصلحتوں کے لیے نہیں ہے، اور میں نے سب کو بلایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی میں مانوں گا، سب سے اپنی منواؤں گا. یہ کہتے ہیں اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اور جو علی کی توہین کا ارادہ بھی کرے، پروردگار تو اسے ذلیل فرما. یہ رسول نے دعا کی ہے. دھوپ تھی، دوپہر تھی، 1,24,000 کا مجمع تھا، تو ممبر رسول الا فضل خلافت علی ابن ابی طالب کے اعلان کے لیے. اب اگر یہ اعلان کسی کو برا لگتا ہے تو ہرگز نہ آئے. اور ہم جو رسول نے کہا ہے ہم وہی کریں گے. رسول نے کہا پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، وہ عاد اور اس کو دشمن بنا لے، تو اس کا دشمن بن جا، تو باقی ہے. اور یہ جو جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو اس کا دشمن ہو جا، یہ فانی ہے، تو اس کو جہنم میں بھیج. یہ ہے رسول کی دعا، یہ ہے رسول کی بد دعا. اب دیکھیے مختلف علاقے ہیں، کہیں کسی ڈان کا دباؤ ہے، کہیں کسی مافیا کا دباؤ ہے، کہیں کچھ گینگسٹر ہیں، کہیں اکثریت کچھ ایسے لوگوں کی ہے جنہیں حی علی خیر العمل اچھا نہیں لگتا، کہیں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اشہد ان علی اللہ اچھا نہیں لگتا. تو لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کیجیے، یہ کیمرے ہٹا دیجیے، یہ کراس سرکٹ ٹی وی ہٹا دیجیے، لوگوں کو بٹھا کے کم سے کم اگلی نسلوں کو سچ تو سنا دیجیے. آپ ایسے اپنے کو شیعہ کہنے والے مولویوں سے وہ صوفی بہتر ہے جو کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا.
ایک سوال آواز ہے محمد. آج ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے شیعوں میں دو ضدی طبقے بے تکے پیدا ہو گئے. ایک وہ ہیں جو ملک بن گئے, ایک وہ ہیں جن کو ہمارے امام ابا خبا سے ہمارے ہوئی نفرت, وہ تقلیدی کے خلاف ہو گئے, کہنے گے ہم اخباری ہو گئے. حالانکہ اردو کی اخباریت کے کوئی معنی نہیں ہے. اخباری بہت بڑا عالم ہوتا تھا, وہ قرآن سے, حدیث سے, قول معصوم سے, عمل معصوم سے اپنی تکلیف شرعی اپنے لیے خود مشخص کرتا تھا. یہاں تو اخباری بھی ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں. تو مجھے لیکن دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ اخباری ضرور ہیں لیکن معاف فرمائیے گا, ان کے اوپر یہ آپ الزام نہیں رکھ سکتے کہ یہ علی سے لے کے امام آخر تک کسی کی عظمت میں کوئی کمی کرتے ہوں. دیکھیے یہ تو آپ مانیں گے. اب اس کو آپ کیا کیجئے گا کہ آپ ہمیں اہل سنت, میں آپ کو کتنے اہل سنت ایسے گناؤں بتاؤں کہ جو آپ شیعوں سے آپ جو یہاں میرے سامنے یہ 5-7 لوگ بیٹھے ہیں, آپ سب میرے بچوں کی طرح ہیں, میرے بھائی کی طرح ہیں, آپ میں سے 1-2 لوگ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے زیادہ علی سے, سیدہ سے, حسن سے, حسین سے محبت کرتے ہیں, جاتے ہیں نجف کربلا زیارت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. حد یہ ہے کہ ہیں اہل سنت مگر امام زمانہ کو بھی مانتے ہیں اور 15ویں شعبان کو عریضہ بھی بھیجتے ہیں. پھر اگر ایسے سب سنی ہوں تو ہمارے سر آنکھوں پر, مگر معاف کیجیے گا اگر خباثت کا نام سنت ہے, سنیت ہے, علی کی دشمنی کا نام سنیت ہے, تو بھئی یہ تو نہیں چل پائے گا. اور ہم حال میں اس لیے مطمئن ہیں کہ ہمیں ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد ہے. جب بھی ان کی یہاں جہاں حکومتیں ہوئی ہیں وہاں انہوں نے مظالم توڑے ہیں. اتنے مظالم توڑے کہ آج جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو دہشت گرد, ٹیررسٹ اور آتنکوادی سمجھتے ہیں. میں کیا کہوں, کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں تھوڑی داڑھی بڑھا لوں, ڈر لگتا ہے کہ دیکھنے والے مجھ سے ڈرنے نہ لگیں. آپ بتائیے کیا کریں گے, کس ماحول میں جی رہے ہیں. بھائی یہ دیکھیے یہ پاکستان نہیں ہے, یہ بنگلہ دیش نہیں ہے, یہ عجیب و غریب تو ملک ہے. جی ہاں آپ کو ہر 4, 5, 6, 7, 8, 10 کلومیٹر کے بعد ایک نیا مذہب, ایک نئی زبان, ایک نیا طریقہ رسم و رواج مل جائے گا. کچھ جگہیں ہیں جو اپنے ماضی کو بڑی شان سے بچائیں, جیسے شمالی ہندوستان میں امروہہ ہے. امروہہ نے مرثیے کو اس وقت بھی محفوظ رکھا جب مرثیہ لکھنؤ میں دم توڑ گیا تھا. اردو ادب پر امروہہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور رسائی ادب سے متعلق امروہہ نے بہت کام کیا ہے. یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے اہل لکھنؤ کو اچھی نہ لگے, لیکن بہرحال ان کا کام جو ہے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے. بہت بڑے محنتی لوگ ہیں اور اپنی روایت کے پابند ہیں. سب سے زیادہ جلوس بھی آپ یقین کیجیے امروہہ میں اٹھتے ہیں, اور بڑے بڑے چاہے وہ ارب پتی ہوں, چاہے کھرب پتی ہوں, چاہے فلم انڈسٹری کو ہوں, چاہے کہیں کے بھی ہوں, جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں. فرش اعضا پائے منصب, عہدہ, کاروبار, پیشہ سب اذا خانے کے باہر, اذا خانے کے اندر خالص اثنا عشری شیعہ. اسی لیے ان کا شاندار ماضی بچا ہوا. اور ایسا ہی میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی طرح رہیں. آپ لوگ, خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور میں بالکل اچھا, میرے لیے تو دیکھیے 30 برس سے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں میرے لیے, میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں,
ایسی مجلسیں بڑھتے ہیں کہ شیعہ سنی جھگڑا ہو جاتا ہے. میرے لیے تکیہ کرام ہے, یہ دیکھ رہا ہوں بچے پیدا ہوئے یہی سنتے ہیں. بیٹا یہ بتاؤ کہ کبھی میں نے مجلس پڑھ کے جھگڑا ہو گیا ہو؟ ایسا ہوا نہیں ہے, مگر شہرت ہوگی. اچھا مجھے اس شہرت سے فائدہ ہو گیا, میرے ڈر کے مارے وہ آتے ہی نہیں جن کے سامنے تخلیہ کرنا. جی میں مر جاؤں تو میرا مردہ اٹھانے کے لیے کیا شیعہ کم ہے کہ وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے. جی ٹھیک ہے, ارے تبرائی ہے, ہاں تبرائی ہونا بری بات ہے بھائی, ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں, اس سے انکار نہیں کریں گے. بامربت ہے ذاتی زندگی میں, بے مربت ہے عقیدے میں, اور تقریباً سب ایسے ہی ہیں, تقریباً سب ایسے ہی ہیں. ہم علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ نہیں دیکھتے. کسی بھی فرقہ کا پڑھا لکھا ہے ہم اس سے علم ضرور حاصل کریں گے. ہم علاج کرنے کے لیے مذہب و فرقہ نہیں دیکھتے. کسی بھی مذہب کسی بھی فرقہ کا ہو, اچھا ڈاکٹر ہے علاج کریں گے. ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا مذہب کیا, آپ جینی ہیں, بدھسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں. ہمیں جو اچھا اسپتال ملے گا اس میں جا کے اچھے سرجن سے آپریشن کرائیں گے. ہمیں اس سے کیا مطلب اسپتال کس کا ہے, مالک کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے. ہمیں بیماری کا علاج کرانا ہے. جب مذہب کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے فرش ازا ہوتا ہے. ایک صلوات کی آواز ہے, دل سے صلوات ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے منہ بند پھوڑا نکلا پنڈلی میں, آدمی بڑا مقدس ہے, اتنا پاک پاکیزہ آدمی ہے کہ ذرا سی چیز نجس بار بار حوض میں ہوتے لگاتا ہے اور اپنے جوتے چپل تک ہوتا کرتا ہے, اور کسی کو اپنا سامان نہیں چھونے دیتا. کوئی چھو لے تو پانی پینے کا گلاس بھی 7 مرتبہ مانجے گا. اب وہ رات تو ختم ہو گئی, گیس کے چولہے آ گئے تو بالو خریدے گا کہ بھائی بالو سے مانج لیں. بڑا شکی آدمی ہے. اب معلوم کہ جس شہر میں یا جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں ایک بہترین سرجن ہے اور وہ آپریشن کا ایکسپرٹ ہے, اور نہ جانے کتنے پیچیدہ آپریشن کر چکا ہے. اس کے لیے منہ بند پھوڑے کا آپریشن بائیں ہاتھ کا چٹکی بجاتے کا کھیل ہے. اب اس کا مذہب کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ کس کی عبادت کرتا ہے, وہ مسجد جاتا ہے کہ مندر جاتا ہے, وہ وہابی ہے کہ شیعہ ہے, شیعہ ہے تو بامربت ہے یا غروی کی طرح بے مربت ہے, سنی ہے تو ڈاکٹر طارق قمر کی طرح کا ہے یا دیوبندی ہے, اللہ جانے کہاں کہاں کے قصے کھڑے ہو جائیں. ہندو ہے تو لبرل ہے یا سیکولر ہے یا بہت ہی ریجڈ ہے, RSS کا تو نہیں ہے, BJP کا تو نہیں ہے. ارے بھیا ہمیں اپنے پھوڑے کا آپریشن کرانا ہے, ہائے ہائے کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ پھوڑا اندر ہی پھوٹ گیا تو پورے مر جائیں گے. علاج کرتے وقت ڈاکٹر کا مذہب نہیں پوچھتے. مقدمہ ہے یہ پراپرٹی ہماری ہے کہ نہیں ہے, وکیل کے پاس پہنچ گئے, وکیل کا مذہب نہیں پوچھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اچھا وکیل کون ہے. خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑے میں پھنس گئے تو فوجداری کا اچھا وکیل. اچھا فوجداری کے اچھے وکیل کی پہچان کیا ہے؟ ارے کیا کہنا ان وکیل صاحب کا, پھانسی کے پھندے سے بچا لیا, 7 قتل کیے ہوئے تھا. معاف کیجیے گا, فوجداری کے وکیلوں سے معافی کے ساتھ. وکیل کی پہچان یہی ہے نا کہ قاتل تک کو سزا سے بچا لیتے ہیں قانون کا سہارا. تو چھوڑیے, مجھے جو کہنا تھا میں نے وکیلوں پر رکھ کے کہہ دیا. کبھی کبھی مجبوراً وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے جو قاتل کا طرفدار ہو جائے.
فرمائیے خیر ہمیں رسول سے درکار ہے. رسول نے خیر کا پورا خزانہ غدیر کے میدان میں کنجی سمیت علی کے سپرد کر دیا. علی نے وہ پورا خزانہ خیر حسن کے سپرد کر دیا. حسن کیا زوجیت کے نام پر وہی ہو چکا تھا. اب میں اس سے زیادہ دیکھیے اس سے زیادہ مرمت نہیں کر سکتا ہوں. اب بہت مرمت کر رہا ہوں, سچائی کو بہت وضاحت سے نہیں بیان کر رہا ہوں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ رسول کا صبر, سیدہ کا صبر, حسن کا صبر, پھر یہ کربلا کا قصہ. اس میں ایک بات آج میں بہت اہم آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات جو ہے اس کے اوپر خدا کے لیے دھیان دیجیے گا. بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. شہادت علی اصغر کے بعد امام حسین کی ایک تقریر ہے. خدا کی قسم ممکن ہی نہیں ہے حسین کے علاوہ کسی کا اس طرح سے کچھ کہنا. فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے 71 داغ دیے, ابھی 6 مہینے کے بچے کو دفنا کے آؤں, اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور صراط مستقیم پر چلے آؤ, اب بھی میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حسین یہ بتا رہے ہیں کہ حسین اگر تلوار کھینچیں گے آخری وقت تو انتقام کے لیے نہیں کھینچیں گے. معاف کیجیے گا اگر آپ کو میرے چھوٹے سے بچے کو کوئی تماچا بھی مار دے تو نفرت ہو جائے گی. معاف کرنا تو بہت بڑی بات. اس کے بعد جو حسین کرے تم توبہ کر لو, توبہ کرنے کے بجائے جانے لگے. ہاں عزیزو, آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ 4 دن گزر گئے, 5واں دن بھی گزر گیا, رات آ گئی. جی ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن ہے یہ اپنی جگہ پر. کوئی شخص مجھے یہ بتائے کسی عمر کا بھی ہو کہ کسی محرم میں وہ اتنا رویا ہو کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ دل بھر کے رو نہیں, کوئی نہیں رو پایا. میں آپ کو آج جناب زینب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نہ حسین کا ایسا بھائی نہ زینب کی ایسی بہن کائنات میں ڈھونڈے نہیں ملے گی. شب عاشور جناب زینب اپنے خیمے میں بیٹھی اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں دیکھو کل قربانی کا دن ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو میری بھاوجیں ہیں, بیوہ بھاوجیں ہیں, ام فروا, اسے جناب ام لیلا ہیں, جناب رباب ہیں, ان سب بھاوجوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچانے. کہ اماں کیا کریں؟ کہا پہلے اپنی جان دے دینا. بچے گئے, حسین سے اجازت نہیں ملی. خیر میں ابھی صاحب ایک الگ زاویے سے آپ کے تو انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے, اور میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ آج رات میں جس وقت بھی آپ کو یہ جز یاد آ جائیں گے اس مجلس کے تو آپ کے آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل پڑیں گے, مجھے یقین ہے. وہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی آنکھوں سے آنسو آپ اپنے نکلنے سے روک نہیں پائیں گے. بچے ماموں سے اجازت لے کے گئے, اتنے چھوٹے بچے تھے کہ گود میں اٹھا کے عباس نے علی اکبر نے گھوڑوں میں بٹھایا. جعفر طیار کے پوتے ہیں. پھر بچوں کے جنازے آئے. صبح عاشور
نماز صبح کے بعد جناب زینب نے کام کیا تھا، جناب ام کلثوم کو اور دوسری بیویوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ ایک بڑے سے خیمے میں صرف فرش بچھا دو تاکہ جو شہید مارا جائے اس کی لاش ہم بھیا سے کہتے اس خیمے میں لا کے رکھ دی جائے، اور اس کی بیٹی کو یا اس کی بیوہ کو یا اس کی بہن کو یا اس کی ماں کو اس کا پرچہ دے لیں، کیونکہ کیا معلوم شام ہوتے ہوتے کیا حالات ہوں۔ تو جو لاش آ رہی تھی خیمے اعضاء میں رکھی جا رہی تھی، اور جس کی لاش ہوتی تھی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی زوجہ کو بٹھا کے اسے جلدی جلدی پرسا دیا جاتا تھا، رو کے وہ لاش ایک طرف رکھ دی جاتی تھی، پھر دوسری لاش آ رہی تھی، کیا جاری تھا، اور محمد کی لاشیں آئی ہیں، جناب زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، لے جا کے خیمے اعضاء میں دونوں بچوں کی لاشیں رکھ دی گئی۔ جناب زینب سے بیویوں نے کہا چلیے پرسا لے لیجیے، بچے آئے ہیں شہید ہو کے، بچے آئے لاشیں رکھی ہیں، کہ بیویوں پرسا میں کس سے لوں، مجھے مبارکباد دو، میرا بھیا بچ گیا، میرے بچے میرے بھیا پر صدقے ہو گئے، قربان ہو گئے۔ جناب ام کلثوم نے بہن کا بازو پکڑا، کہ بہنا چل کے لاشیں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے کہ دونوں تھک کے سو گئے، دونوں لاشیں برابر سے رکھی ہیں۔ جناب زینب خیمے پہنچی، دونوں لاشوں کو غور سے دیکھ رہی، اب بیویاں بھی جمع ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب بہت تیزی سے آگے بڑھی، اب سب یہ سمجھی کہ زینب اپنے کو بچوں کی لاشوں میں گرا دیں گی، لاشوں کے قریب پہنچی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سجدے میں کر رکھا، الہی و سیدی و مولائی تقبل ہدیتی، اے پروردگار زینب کے اس حقیر ہدیے کو قبول فرما لے۔ دوسرا منظر، اب دوسرا منظر سنیے، قید ہو کے عاشور کے بعد 11ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے ہوتے ہوئے شام پہنچا، شام کے بازاروں سے اور دربار سے ہوتا ہوا قید خانے میں پہنچا۔ ایک مدت کے بعد قیدی چھٹے، سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے کہا کہ کیا ارادہ ہے، جہاں رہیے گا یا مدینے جائیے گا؟ کہا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایک مکان بڑا سا خالی ہمیں چاہیے جس میں ہم بیٹھ کے اپنے پیاروں کو رو لیں۔ اب پہلی مجلس جس میں بنی ہاشم کے علاوہ وہ مجلسیں تو بہت ہی جو شام کے قید خانے میں ہوئی، اب یہ شام میں دمشق میں ہو رہی ہے۔ دمشق میں ایک دفعہ جناب زینب رکی اور وہ کہتی ہیں ذرا سید سجاد کو بلاؤ۔ سید سجاد دروازے پر، کہ بیٹا یزید سے کہو کہ اگر یزید کا دل چاہے، شقیر قد تو بہت ہے، کا دل چاہے تو وہ کٹے ہوئے سر بھیج دے۔ سر آئے، بیویاں توپ کے سروں کو پیٹ میں لے کے دیتے، جناب زینب تعارف کرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شام کی ایک عورت نے کہا کہ جو 2 بچوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہیں، یا تو ان کی ماں اس قافلے میں نہیں ہے یا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیوی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ ایسا ہے کہ ہر کٹے ہوئے سر کا حصہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بیوی موجود ہے۔ بہت دیر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 بچوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، ان کا پوچھا لینے والا کوئی نہیں۔ زینب نے سروں کو دیکھا، کہا بیوی ان کی ماں میں ہوں، یہ آن ہے، یہ محمد ہے، میرے بچے ہیں، میں اس بھائیجا کو رو رہی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں روں گی۔
اب شام سے قافلہ آیا کربلا، 7 دن کربلا میں قیام رہا، 7 دن۔ زینب لاشیں اسے قبر حسین پر ہوئی، زینب قبر عباس پر جا کے کہنے لگی ذرا قبر سے نکلو، تمہیں بازوؤں کے نشان دکھاؤں۔ درجے شہیدہ پہ گئی، علی اکبر کی قبر پر ہوئی، میری کوٹیوں کے پالے، تم تو تھک کے سو گئے، تمہارے بعد پھوپھی کتنا تکی ہے کچھ خبر بھی ہے؟ پھر قبر حسین کے پہلو میں آ کے ایک ننھی کی تھی قبر کو چومنے لگی، میرے علی اصغر، ہائے میرے علی اصغر۔ اب 7 دن کے بعد قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا، آثار مدینہ نمودار ہوئے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ شروع کیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والحزان جینا خرجنا من کے مل بالاہلین جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنینا۔ یہ معنی کہ مدینہ ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، ہم آرزو حسرتوں کے پامال جنازے لے کے آئے، گودیاں خالی ہو چکی، سہاگ اجڑ چکے، زندگیوں کے سہارے کربلا میں سو گئے۔ بشیر ابن نعمان جزلمی کو بلایا امام زین العابدین نے، کہا بشیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بشیر بیٹھے، سیاہ اندازہ بشیر کے گلے میں ڈالا، عباس کا خون بھرا علم بشیر کو دیا، کہا خدا رحمت کرے تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا کے مدینے والوں کو بتا دو دادی کی گھروں جا گیا، ہم یتیم ہو کے آ گئے۔ بشیر مدینہ میں داخل ہوا، مرثیہ پڑھتا جا رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا خطر الحسین وعدوہی مدار۔ اے یثرب کے رہنے والوں، ہم جہان مدینہ چلا گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کہانے والے قافلہ آ گیا، قافلہ ہے کہاں؟ بچوں مدینہ کے باہر قافلہ موجود ہے، چوتھے امام موجود ہے، جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، چھوٹے بچے تھے، کوئی بھی اس میں 10 سال سے زیادہ کے سن کا نہیں تھا۔ چوتھے امام کے دونوں ہاتھ چومے کہ مولا اور محمد نظر نہیں آتے، اور محمد نظر نہیں آتے، تاکہ وہ آگے سے یہی تو بچا رہے، اور وہی بھاگ گیا، اب بہت سے ہوئیں گے آپ کہ بچوں محمد کبھی نہیں آئیں گے، ماموں پر قربان ہو گئے، سر کٹ گئے، کہ کٹے ہوئے سر کا تو ہم سب کو دفن کر کے آئے۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، اپنی ماں سے کہا جلدی جائیے ختم ہو گیا، بی بی زینب آئی میں گودی خالی ہو گئی۔ دینے کی بیویاں جناب زینب کے پاس آئے، سید علی اجڑی گود کا پرچہ قبول کیجیے۔ کہ بیویوں میں یہاں اپنے بچوں کو رونے نہیں آئی، یہاں مجھے 2 کام ہیں، ایک تو رسول کی امانت ہے، وہ قبر رسول پہ لے جا کے رکھنا ہے، اور دوسرا مجھے بیجا حسین کا پوچھا لینا ہے، اور پھر موقع ملا تو شام چلی جاؤں گی، میری یتیم بھتیجی قید خانے میں اکیلی ہے۔ سنیے اور روئیے روئیے سنیے، آج تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا شاید، تقریباً 1 گھنٹے سے 1-2 منٹ زیادہ ہو جا رہے ہیں، لیکن اب یہ 1 گھنٹہ سال بھر کے بعد آئے گا، اور مجھے میری عمر کے لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جیے کہ اگلے برس ہمیں اور یہ غم پہ رہے، جو چل بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ایک روز جناب عبداللہ ابن جعفر نے چوتھے امام سے کہا کہ سید سجاد کیا تمہاری پھوپھی مجھ سے کچھ خفا ہے؟
کہ بابا جان ایسی تو کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ جب سے آئی ہیں تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں, اپنے گھر نہیں آئی, کہ بابا جان اب ان کا میرے علاوہ ہے کون. کہتا ہوں کہ اپنے گھر کہنا مناسب نہیں ہے. آپ ان کے شوہر ہیں, آپ جائیے, جا کے آپ پھوپھی اماں سے کہیے کہ میں تمہارے دروازے پہ جاؤں, گھر کے اندر چلا جاؤں, پردہ تو نہیں, کہ نہیں کوئی پردہ نہیں ہے آپ سے. جعفر طیار چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا آنگن میں بیوی بیٹھی ہے, چچا کرو گئے, جیا کرو گئے, نظریں جھکا گئے, کبھی بھی زینب کہاں ہے, سر اٹھایا, والی کیا مجھے آگے بڑھے اور کوئی فریاد سننے والا نہیں. جعفر طیار بہت ہوئے, عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ہوئے. روتے روتے جب عبداللہ ابن جعفر نے کہا سیدانی جب چاہیں آپ کیا سننے والا جعفر طیار بہت ہوئے, عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ہوئے. روتے روتے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا سیدانی جب چاہیں آپ آئیے, یہی ہیں, کیا مجھ سے خفا ہے؟ کبھی والی خفا نہیں ہوں, شرمندہ ہوں. کہ سیدانی آپ شرمندہ کس بات پہ, چادر چرنے پر شرمندہ ہے, بازوؤں میں رسی باندھے جانے پر شرمندہ ہے, کہ نہیں والی, دونوں بچے میں نے بھیجا کی محبت میں قربان کر دی. آپ کو آپ اپنی دونوں اولادوں سے محروم ہو گئے. کہ سیدانی یہ کیا کری, آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ وہ قیامت رسول کو, علی کو, سیدہ کو منہ دکھا سکوں. ایک آپ کا ہدیہ, ایک میرا ہدیہ. سیدانی گھر چلیے. جناب زینب کو گھر پہنچا کے جناب عبداللہ ابن جعفر چلے گئے. کچھ اپنے امور میں مشغول ہے. شام ہونے سے کچھ پہلے جو گھر میں آئے تو دیکھا آنگن میں زمین پہ جناب زینب بیٹھی ہیں. کہ سیدانی اپنے حجرے میں جائیے, میں آپ کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا, آپ یہی بیٹھی ہیں, کیا رات بھی آسمان کے نیچے گزار دیجیے گا. جالی کہہ کے خاک پر سے اٹھتی ہیں, حجرے کے دروازے میں بیٹھی. دیکھیے صاحب پھر سے یاد کیجیے شروع سے, یہ وہ زینب ہے جو بچوں کی لاشیں دیکھ کے نہیں روئی ہے, یہ وہ زینب ہے جو بچوں کے کٹے سر دیکھ کے نہیں روئی ہے, یہ وہ زینب ہے جو بچوں کے ساتھ کھیلنے پڑھنے والے بچوں کا پرچہ قبول نہیں کیا, ان کی ماں کا پرچہ قبول نہیں کیا. اب زینب حجرے کے دروازے پر پہنچی, ہاتھ حجرے کے دروازے پر رکھے, اندر نظر ڈالی. حجرے کے اندر دیکھتے دیکھتے ایک مقام زینب چیخ مار کر رخ کیا, اے محمد, میں بستر بیچ میں, دائیں طرف تمہارا, بائیں طرف تمہارا, دونوں بستر خالی. یہ مارا کیسے گزارے, دائیں طرف کور کروں گی, یہ بستر خالی, بائیں طرف کی کور کروں گی, یہ بستر خالی. اور میں محمد گھر اجڑ گیا, گھر ویران ہو گیا, میرے بچوں جو مارے گئے, اماں کو چین کیسے آئے, کہ ماں کیسے سوئے جس کے دونوں پہلو خالی ہو گئے.